بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم ایشوز پر بات کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا کل کا جلسہ جو تھا اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اپنی تکالیف کا اظہار کیا، یہ کہیں گے کہ جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں، جس ٹارچر سے وہ گزرے ہیں، اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا، بہت سی باتیں بھی کی۔ بہت سے حلقہ احباب کو اور تمام تر سننے والوں کو بڑی تکلیف بھی ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ باتیں سن کر۔ لیکن اگر پس منظر میں جایا جائے اور دیکھا جائے کہ علی امین گنڈا پور پہ کیا کیا تکلیفیں گزری، ان پہ خاندان پہ، ان کی فیملی پہ کس طرح سے ٹارچر ہوا، ان کے بال کاٹے گئے، ان کے ساتھ جس طرح ان کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اور جس پابند سلاسل بھی رکھا گیا، ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹس بھی دیے گئے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو کچھ 9 مئی کے واقعات کے بعد لوگوں کے گھروں میں عورتوں کے ساتھ اور جو کچھ ہوتا رہا، جو تمام تر معاملات تھے، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی بندے سے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کرے گا، وہ کیا بات کرے گا، جبکہ وہ بندہ خود نکلا ہو، نکلنے کے بعد یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اپنی پارٹی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے ہی لیڈر کے خلاف نہیں گیا، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد سی ایم بن گیا، چیف منسٹر بن گیا ایک صوبے کا، اور اس کے بعد اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بڑی میٹھی زبان کے اندر، بڑے طریقے سے اور بڑے منافقانہ رویے کے اندر، اس کو منافقانہ رویہ ہی کہا جائے گا، کہ وہ منافقانہ رویہ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں اس سے کہ وہ اس میٹھی زبان کے اندر اور بڑے اچھے انداز کے اندر بڑی دھیمی دھیمی سے گفتگو کرے، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ناجائز ایکسپیکٹیشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان جب کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اس تکلیف کا اظہار وہ کرتا ہی کرتا ہے، اور پھر جب اس کو تھوڑی بہت طاقت مل جائے، کچھ تھوڑی بہت ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں وہ آ جائے، تو پھر اپنی تمام تر تکلیفوں کا اظہار وہ کرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے تمام تر واقعات کا ذکر بھی کیا اور بتایا۔ ہم نے دیکھا ایک نیب ترامیم کا کیس تھا، جو کیس عمران خان نے بنایا تھا۔ عمران خان چاہ رہا تھا کہ جو نیب کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، جس ترمیم کے مطابق 50 کروڑ تک کی کرپشن کی کلین چٹ مل گئی ہے سیاستدانوں کو، 50 کروڑ کی کرپشن کریں تو معاف، کیس ہی نہیں بن سکتا۔ 50 کروڑ اس ملک میں ٹیکس پیئر کا 50 کروڑ ایک بندہ کھا جائے، اس کو معاف۔ یہاں پہ بیٹھے ہیں سینکڑوں لوگ، ان کے سینکڑوں مشیر، ان کے سینکڑوں انویسٹرز، اور کئی کچھ، دیر از اے لانگ کیو۔ یہ ہزاروں لوگ بنتے ہیں۔ جب یہ ہزاروں لوگ 50 کروڑ کی لیگل کرپشن کہیں گے اس کو نا، ظاہر ہے اب جب نیب نے کہہ دیا ترامیم ہو گئی ہیں، سیاستدانوں کو 50 کروڑ تک کی چھوٹ ہو گئی ہے کہ یار 50 کروڑ اگر کسی نے کرپشن کر بھی لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک کے اندر، ٹیکس پیئر کے پیسے کے 50 کروڑ کو آگے پیچھے کر لینا، دیٹس ناٹ این ایشو۔ یہ نئی ترامیم پاس ہو چکی ہے۔ یہ ترمیم بیسیکلی تمام تر جو اتحادی جماعتیں تھیں، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا، شہباز شریف صاحب تھے اور بہت سے ایسے سیاستدان تھے، یعنی تقریباً اگر ایک لمبی لسٹ کی بات کی جائے تو ایک لمبی فہرست تھی ان تمام تر لوگوں کی، جو سب اس نیب کی چنگل سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ 50 کروڑ تک کی کرپشن کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کیس نہیں بنے گا۔ وہ ایک بڑی مزاحیہ سی بات ہے۔ ایک شخص تھا، اس پہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، اس پہ 1.5 ارب کی کرپشن تھی، اور جب یہ کیس پاس ہوا 50 کروڑ کی کرپشن کا، تو اس نے ریکویسٹ کی نیب والوں سے کہ کیا آپ میرا کیس 50 کروڑ کے حصے نہیں بنا دیتے 1.5 ارب کے؟ اگر آپ میرے کیس کو سپلٹ کر دیں اور 1.5 ارب کے معاملے کو 50 کروڑ کے 3 معاملے بنا دیں، تو مجھے بھی معافی مل جائے گی، مجھے بھی استثنا مل جائے گی، میں بھی سکون میں آ جاؤں گا۔ جیسے تمام تر سیاستدان 50 کروڑ تک کھا کے کسی ایک میٹر کے اندر 50 کروڑ کھا لیں، پھر دوسرے میں 50 کروڑ کھا لیں، تیسرے میں 50 کروڑ کھا لیں، سب لیگلائز ہو چکا ہے، تو پھر یہ استثنا شاید اس کو بھی ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اب اس کیس کے اندر ہوا کیا؟ کیس بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس لیے کہ اگر عمران خان کیس جیتتا تو تمام تر سیاستدانوں کو معافی مل جانی تھی، عمران خان کے اپنے کیسز، عمران خان اگر کیس جیتتا تو تمام تر سیاستدانوں کو بھگتنا پڑنا تھا، ان کے پرانے تمام کیسز کھل جانے تھے۔ اگر عمران خان کیس ہارتا اور نیب ترامیم کو دوبارہ سے بحال کر دیا جاتا تو پھر تمام تر سیاستدانوں کو ریلیف ملنا تھا، اور بانی پی ٹی آئی کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیف مل جانا تھا تمام کیسز کے اندر، اور وہی ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، وہ تمام تر کیسز جو بنے ہوئے تھے وہ کیسز ختم ہو گئے اور ریلیف مل گیا۔ اب اس ریلیف کو جو ملا ہے، اب اس ریلیف کو بھی نہ لیا جائے۔ آج کچھ صحافیوں نے سوال بھی کیا بانی پی ٹی آئی سے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کے مطابق جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے ان کے اپنے کیسز بنے ہوئے تھے، اب کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بیل کب تک ہوگی، کب تک وہ باہر آئیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرے تو انہوں نے حکومت کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ 2 ہفتے میں کہتے ہیں اگر عمران خان کو رہا نہ کیا، چونکہ اب کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کا،
اور پھر ساتھ ہی جو باتیں خواجہ آصف کے بارے میں کی، جو خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری ٹرائل ہوگا بانی پی ٹی آئی کا. ملٹری ٹرائل کی بات جب کی گئی ہے تو اس ملٹری ٹرائل کے اوپر جواب دیا علی مین گنڈا پور نے کہ وہ ملٹری ٹرائل تم نہیں کر سکتے، تمہارے بڑے بھی، تمہارا باپ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا. اس قسم کی گفتگو بھی کی. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے کے اندر اگر عمران خان کو جیل سے باہر نہ نکالا گیا تو پھر ہم خود جائیں گے چھڑوانے کے لیے. باتیں تھوڑی سی بیونڈ دا لمٹس ہیں. مطلب یہ ایک ایسی انارکی کریٹ کرے گی، ایک ایسا مسئلہ بنے گا یہاں پہ جو سچویشن خدا نہ خواستہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے، لیکن جو جس کا رائٹ ہے، جو جس کا حق ہے، اس کو وہ تو ملنا چاہیے. اس ملک میں آخر کیا ہوگا اس ٹائم پہ؟ حکومت کی کیا پریشانی ہے؟ حکومت تگ و دو کوشش کر رہی ہے کسی بھی طرح چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی بھی طرح ایکسٹینشن مل جائے. آخر ایسا کیوں؟ حکومت کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اندر ایسا کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ انہی کو ایکسٹینشن دلانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر اور کوئی جج ایسا نہیں آئے گا، یا شاید اگلا آنے والا جج ان کی سائیڈ نہیں لے گا، ان کی فیور کے فیصلے نہیں کرے گا؟ یا ایسا کیوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے؟ اس کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکے کیا جائے گا. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کو آج رات کھانے پر بلا لیا ہے. جمعیت علماء اسلام کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ تمام تر وہ لوگ جن کے بارے میں جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی اس سے پہلے سب لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ تو رائیولز ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بڑے بڑے دانشور لوگ کہا کرتے تھے کبھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوگا. سبحان اللہ، آج دیکھیں ایک جسم دو جان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسے اکٹھے ہیں اور وہی بندر بانٹ ہو گئی. سندھ تمہارا، پنجاب ہمارا، اور ساری ایزی سیٹنگز جس طرح سے ہونی تھی ویسے ہی ہوئی، اور ویسے ہی یہ لوگ اکٹھے ہو گئے جو ایک دوسرے کا کوئی پیٹ پھاڑ کے کرپشن کی پیسہ نکالنا چاہتا تھا، تو کوئی کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتا تھا، تو کوئی کسی کو کاغذی شیر کہتا تھا، اور کیا کیا الفاظ میں ایک دوسرے کو یاد کرتے تھے. جو کیسز ایک دوسرے پہ بنایا کرتے تھے اپنے اپنے ٹینیور کے اندر، وہ تمام تر کیسز بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ نیب ترامیم کے بعد تو آسانی ہو گئی سب کے لیے، اور 50 کروڑ تک کی، پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو، 50 کروڑ تک کی کرپشن کی معافی بھی مل چکی ہے. اس سے اوپر کوئی معاملہ ہوا تو نیب دیکھ سکتا ہے، ورنہ نیب کے دائرہ کار کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی. یعنی کہ 50 کروڑ تک کوئی بھی سیاستدان کھا لے تو اس کو معافی ہے. امیر ملک ہیں، ہم دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کا پڑتا. اس اشرافیہ کو، ان مافیاز کو فرق نہیں پڑتا. 50 کروڑ تو شاید ان کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب بھوکے مرتے رہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوگا اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اندر سے ہی کھایا جائے گا. اب یہ جو آج صدر زرداری صاحب کی دعوت پر پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز آج رات ایوان صدر میں جمع ہوں گے. شہباز شریف صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہی ہے حکومت کے اپنے اتحادیوں کو ملا کر 2/3 میجورٹی کے تھرو یہ فیصلہ کر لیا جائے. 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ چکی ہے حکومت. اگر مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد 3 مزید ووٹ درکار ہوں گے. جے یو آئی ایف جوائن کر لے، تمام تر اتحادی جماعتیں تو پہلے ہی ساتھ ہیں، اور جے یو آئی ایف بھی ان کی سپورٹ کر لے تو پھر بھی 3 مزید ووٹ درکار ہوں گے. اور سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملنے کی قوی امید ہے کہ ان کو سینٹ کے اندر 64 ووٹ مل جائیں گے. اب اگر سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر دونوں جگہوں سے بل پاس کرا لیا جاتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور عمر کی حد ہی بڑھ جائے گی اور نمبر آف ججز بھی بڑھ جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. اس پہ اپنے قانونی ماہرین کی رائے بھی جانیں گے کہ اگر نمبر بڑھ جائے تو کیا فائدہ ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر جو سسٹم گورے کا چل رہا تھا جب پاکستان بننے سے پہلے، جس طرح سے جوڈیشل سسٹم چلتا تھا، آج بھی ویسے ہی چلتا ہے. اس وقت گورے کو یہاں سے ٹریول کرنے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے کیونکہ بحری جہاز پہ سفر کرتے تھے اور بحری جہاز پہ آتے جاتے تھے. 2 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا اپنے ملک جا کے وہاں پہ چھٹیاں انجوائے کر کے واپس آنے کے لیے، کیونکہ ٹریولنگ کے اندر بہت ٹائم لگتا تھا. لیکن آج بھی اسی روایت پر قائم 2 مہینے کی چھٹیاں ججز کو دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے وہ بیرون ملک اپنے دوروں پہ جاتے ہیں. اب تو 2 ماہ کے اندر پوری دنیا پھر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ چھٹیاں کم کر دی جائیں یا کیا کیا جائے. جس طرح سے چھٹیوں کا دیکھیں تو اکثر ہمارے جو ماہر قانون ہے وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 120 دن یا 125 دن ٹوٹل کام کیا جاتا ہے پورے سال کے اندر. کیوں نہیں اس ٹائم کو بڑھا دیا جاتا، اس ٹینیور کو، ان کی ٹائمنگز کو بڑھا دیا جاتا، چھٹیاں کم کر دی جاتی. نمبر آف ججز بڑھانا کیا سولوشن ہے کہ کیسز کم ہو جائیں گے، ریڈیوس ہو جائیں گے، کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ملک کی اکانومی پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس ٹائم پہ آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے، اور آئی ایم ایف نے
دوبارہ سے پاکستان کو شامل نہیں کیا، یعنی پاکستان اس لسٹ کے اندر آیا نہیں ہے کہ انڈر ڈسکشن ہو اس بار پھر سے. اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی IMF سے جو پیسہ قسط قرضہ ملنا تھا وہ بھی مزید تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگا. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں احسان بٹالوی صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. عادل بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہت شکریہ عادل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور ملک سلمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر. ماہر قانون ہے. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں احسان بٹالوی صاحب سے. احسان صاحب، سب سے پہلے نیب ترامیم کا جو معاملہ تھا اور نیب ترامیم کا کیس تھا، نیب ترامیم بحالی کا فائدہ تو مل گیا، تو شاخانہ کیس جو تھا وہ نیب کورٹ سے منتقل ہو گیا اور نیب نے کہا کہ اب ہمارے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے. اب نیب نے کہا ہماری جورسڈکشن ہی نہیں رہی، ہم اس پہ کیا بات سنیں گے. سو نیب نے وہ جو کیس تھا وہ منتقل کر دیا ہے توشہ کا. اور اس ترمیم سے عمران خان کو فائدہ ہو گیا، باقی تمام سیاستدانوں کے جو بڑے بڑے کھاتے تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستانیوں کے 1100 ارب روپے تھے جو ڈوب گئے اس ایک ترمیم سے. لیکن یہ ترمیم پھر بھی ہو گئی ہے احسان بٹالوی صاحب، اور کوئی نہیں روک سکا اس ترمیم کو ہونے سے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بلال صاحب، یہ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ پاکستان کی انتہائی بدقسمتی ہے. پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ یہ 1100 ارب روپے جو لوٹ لیے گئے، ڈوب نہیں گئے، لوٹ لیے گئے، اس میں کوئی ٹیکس دہندہ بھی پارٹی تھا اس کیس میں کہ اس کو کسی کو یہ بلا کے نیشنل اسمبلی میں پوچھا جاتا کہ یہ ہم ختم کرنے لگے ہیں، یہ تمہارا ٹیکس ہے، تم نے پیسہ پے کیا ہوا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم یہ سارا پیسہ کھا جائیں اور اس کے بعد کیسز واپس ہو جائیں؟ ٹیکس دہندگان اس میں کہاں پارٹی ہیں، پہلے وہ تو پتہ کر لی جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عوام کے نمائندہ ہیں تو پھر یہ بدقسمتی ہے عوام کی بھی اور ان نمائندگان کی جن کے بارے میں ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر انہوں نے یہ ساری ترمیم کی ہیں تو پھر آنے والا مورخ اس کو پاکستان کا سیاہ ترین دور کہے گا. وہ لکھنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائے گا کہ پاکستانی قوم کس طرح برباد ہوئی، اس کو کس کس نے برباد کیا، کیسے کیسے لوٹا گیا، کیا کیا فیصلے ہوئے، اور نیشنل اسمبلی میں جو عوامی نمائندہ کہلاتے تھے کیا انہوں نے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کیا؟ حق تو یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کا ٹیکس جو پے کرتے ان کی حفاظت کرتے. کہتے بھی یہ 1100 روپیہ ان کا پیسہ ہے جنہوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے، تو یہ ہم کیوں الاؤ کریں اس چیز کو؟ لیکن میجارٹی وہ تھی جو خود اس میں حصے دار تھے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب جب ایک نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کر دیا اور آئین کے تحت وہ با اختیار ہیں، جی مصیبت یہ ہے کہ وہ با اختیار ہیں. حالانکہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر رائے کو ماہر قانون ہی دے سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی ترمیم، کوئی ایسا آرڈننس، کوئی ایسی چیز جو عوامی مفاد کے خلاف ہو، جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو، اس کے خلاف وہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے سپریم کورٹ. لیکن جہاں ایک پوری حکومت کا زور یہ لگ رہا ہو کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کیسے کی جائے. اب یہاں اہم سوال ہے بلال صاحب، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور جو ہمارے ماہر قانون آنے والے ہیں ان سے بھی سوال کروں گا کہ آخر کون سی قیامت آ رہی ہے کہ جو ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، یا سپریم کورٹ بند ہو جانا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے آنے ختم ہو جانے ہیں، یا جو باقی 17 جج بیٹھے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، کیا ان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال سکے، جس کے لیے ایک بندے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے اور پوری حکومت اس پہ ٹوٹی پڑ رہی ہے. صرف پرائم منسٹر نہیں، صدر پاکستان بھی، ان کے لوگ بھی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی. تو میں اب اس میں سوائے یہ کہہ سکتا ہوں، یہ ضرور میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نظام کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں. اسی طرح آپ نے ابھی بات کی منافقت کی، تو بلال صاحب اگر مجھ سے پوچھیں اور برا نہ مانے تو سیاست نام بھی منافقت کا ہے. اگر میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، مذاق میں بھی بات کرتا ہوں، تو آپ مجھے جواب کیا دیں گے؟ بٹالوی صاحب میرے ساتھ سیاست نہ کریں.
میں جھوٹ بول رہا ہوں, جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ سیاست جی نہ کریں. بالکل, یہاں پہ اس ملک میں کہا ہی جاتا ہے کوئی بھی سیاستدان جب جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد اس بات کو پورا نہیں کرتا یا اس سے مکر جاتا ہے تو کہتا ہے سیاسی بیان تھا. جی سیاسی تو بیان. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اور وہ سیاست, فراڈ کرنا سیاسی اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ سیاست. اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں سیاست اور منافقت جی کے درمیان فاصلے ختم ہو جائے, فرق ہی کوئی نہیں رہا سر, فاصلہ تو دور کی بات. تو پھر اس ملک پہ میرا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے یہی کہنا چاہیے کسی کے مرنے پہ اور کسی سسٹم کی اور کسی قانون کی موت پر بھی یہی کہنا چاہیے. جس طرح سے نیب ترامیم کے اندر 50 کروڑ تک کی کرپشن کو لیگل کہہ دیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کے اندر. کتنا ریلیف ملا ہوگا سیاستدانوں کو جو پہلے ہی بے دریغ لوٹ مار تو کر ہی رہے ہیں, اب ذرا مزید سپورٹ ان کو ملے گی. عادل بھٹی صاحب, نیب ترامیم کیس تھا اور کوشش کی بانی پی ٹی آئی نے اس کیس کی کہ اگر یہ کیس سیٹل ہو جائے گا تو پاکستانیوں کے 1100 ارب روپے کا معاملہ تھا, وہ شاید کسی طرح کوئی واپسی کی امید بنتی لوگوں کے لیے, لیکن اب تو سب کچھ دفن ہو چکا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ. بالکل بلا صاحب دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, تو جو جو ہمارا جوڈیشل کے جو عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ کس لیول پہ ہوتا ہے اس وقت. جی اسی طریقے سے نیب جو ہے, نیب جیسے عوام کا ٹرسٹ ہے وہ کس لیول کے اوپر ہے. ٹھیک, جب وہ آلریڈی جو ہے وہ ٹرسٹ, وہ بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, چاہے وہ اشرافی کا ہے, چاہے ہم عوام ہے, چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں, چاہے ہمارے اینالسٹ ہیں, چاہے ہماری بیوروکریسی ہے, مختلف لوگوں کے اوپر وہ نیب کے اوپر زیادہ مطلب کوشچننگ ہو چکی ہے. تو آپ جب ان نے اس کو لمٹائز کرنے کے لیے آنے کی کوشش کی ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ اب جو وہ جن کے اب اس کو اتار پھینکنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام کا برڈن ہے وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا کہ ان کے اوپر سیاسی مطلب ہے کہ جو یہ جو ہو رہا ہے اس سے تو واضح نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کوئی تقسیم ایسی نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے واضح طور پہ کہ آپ شاید ہم اس اسٹیج کی طرف بڑھ گئے ہیں کہ شاید ملک جو ہے وہ ایمرجنسی والی نوعیت پہ ہے, کیونکہ ہم مارشل لا تو اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کو کیا ڈیفائن کریں گے اسٹیج, جب ہر چیز ہر قانون آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے نیب کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کے اسٹیشن کی اگر بات کریں دیکھیں کہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس آگے کیا اسٹرکچر کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس پارٹی ہے وہ صحیح موجود نہیں ہے. جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت بڑی اسٹرکچر کرنا پڑے گا. اس طریقے سے پھر کہیں گے جو ہمارا جو جوڈیشری کے اندر جو چینج اوور کا جو سسٹم ہے وہ پورے پاکستان کے انسٹیٹیوشن ابھی تک بیسٹ ماڈل تھا کہ یہ ڈیفالٹ جو بھی سینئر ترین ہمارے جج ہوتے تھے وہ پوائنٹ میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کام جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دی. تو آنے والے وقتوں کے لیے ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کس طرف لے کے جائیں گے, کہ چاہے وہ آپ کی ملٹری پریس کیا ہے, چاہے وہ آپ کی جوڈیشل ہے, جس طرح کیا وہاں پہ آپ اس طرح سے ایکسٹینشنز اگر دو لے آئیں گے جو نیچے والے جو جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں, جو 17 ججز جتنے بھی ہیں, تو کیا آپ بڑھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو وہ کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب عوام کے اندر موجود تھا, جوڈیشری کے اندر بھی جب اس چیز کا چیزیں ہیں, کیونکہ تقسیم تو جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہے. اس کافی زیادہ جو ہے اپلیکیشن ہیں جس کو اس طرح دھیان دے رہے اور وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں. پبلک ٹرسٹ آلریڈی ختم ہو چکا ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے مطلب پولیٹیکل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اداروں کو پولیٹیکل موٹیوز کے تحت جب ڈسیزن کر رہے ہیں, اور آلریڈی آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ 45-47 جو ہے پوری دنیا میں اس کی مطلب مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ پاکستان میں کیا مطلب سسٹم بن چکا ہے. اس طرح کے ڈیسیژنز کے ساتھ جب آپ ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے, جب آپ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے آپ کی, اور آپ آئی ایم ایف کو بھی آپ فیس کر رہے ہیں, آپ دیگر اداروں کو بھی فیس کر رہے ہیں, آپ مختلف ممالک پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں, تو اس دوران جب اس طرح کی جب آپ کریں گے, آپ چاہے جوڈیشری کے اندر کریں, چاہے دوسرے محکمے کے اندر کریں, چاہے نیب کے اندر کریں, چاہے آپ ایف بی آر کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں جو کسی طریقے سے بھی سینسیبل نہ ہو, تو ریشنلائز نہ ہو, تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں. جتنی اس کی طرف کیا جائے کہ آپ سے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جس سے آپ عوام کا ٹرسٹ بہترین ہوئی ہے. دیکھیں کہ بڑی شارٹ کے اوپر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ریسنٹ ہسٹری کے اندر کم از کم 2 سال
اب تک کے ہونے پر یہ سب سے بڑی گیدرنگ تھی. تو اس میں جب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے, عوام کیا سوچ رہی ہے, اور اس دوران بھی آپ اپنے فیصلے کے لیے اس کو تو وزٹ کرنے کے لیے ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی جو ہے آپ کو کریٹیکل مومنٹم آگے بڑھنے والا ہے, جس کو میں نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیکل کر پائی, کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے, اور گورنمنٹ کا رسپانس ہے وہ اس طرح کا مطلب آرڈینری اور اتنا سطحی قسم کا رسپانس تھا گورنمنٹ کا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کراؤڈ کو کیسے مینج کریں گے. مطلب جو پورے ملک کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا کیا گیا, کیپٹل کو بند کیا گیا, 2 دن بھی یہ کیپٹل بند ہے. سر آپ خود اسلام آباد میں تھے, کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. عادل بھٹی صاحب کل کے فیصلوں کی جب بات سنائی دے گی میڈیا کے اوپر, تو یہ مطلب آئے روز چیزیں آپ آگے سلیٹ ہونے کی جا رہی ہیں, اس میں تو نظر آ رہا ہے. عادل بھٹی صاحب آپ اسلام آباد میں موجود تھے, جو ہماری گورنمنٹ مجھے نظر آتا ہے کیونکہ ان کے فیصلوں میں کوئی اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا, جو مطلب جب بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیکورٹی کے حوالے سے اور اکنامکل سیکورٹی کے حوالے سے, اور اتنی زیادہ کنٹرڈکشن ہے آپ کے اندر, آپ ہر قدم جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. جو آپ میڈیا کو آگے بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم مساق معیشت کی بات کرتے ہیں, ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان باتوں کی بیس کیا ہے جب آپ کا پریکٹیکل اس کو اگینسٹ جا رہا ہے. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے کسی بھی حوالے سے, نہ وہ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے واضح ہے, نہ وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے واضح ہے. ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنے الائز کو سیدھا نہیں کر سکے, وہ سمتھنگ کریں الائز کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں, اور کافی زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آنے والے وقت میں. تو انتہائی جو ہے وہ ہمارے مطلب ہے کہ کنسرنز ہیں اس حوالے سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنے جو ان کی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے عمل کر رہے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو آئی ایم ایف کی اب بیسیکلی گیپ فائنینسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے, یعنی بیرونی فائنینسنگ گیپ کی لسٹ کے اندر جو ملکوں کے شامل ہوتے ہیں, جو کیلنڈر تھا پاکستان کا نام پھر سے نہیں آیا, حالانکہ ہم سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزر, اور ہر وقت کشکول اٹھائے پھرتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں ہر وقت. اس کے باوجود ہم ابھی بھی کیلنڈر میں شامل نہیں ہو سکے. عادل بھٹی صاحب آپ معیشت کو بخوبی سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ کے آئی ایم ایف کی کیلنڈر کے اندر پاکستان کو, یعنی آئی ایم ایف کا جو بورڈ اجلاس ہے اس کا جو کیلنڈر تھا اس میں پاکستان کا نام ہی شامل نہیں ہو سکا, تو کب ہماری باری آئے گی اور کب ہوگا, اور ایسا آخر ہو کیوں رہا ہے کہ آئی ایم ایف والے کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں نا, ابھی کوئی ایک میٹر تو ہے نہیں ہے نا. دیکھیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہر چیز کو جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنی چیز کو لے کے کیسے جا رہا ہے. آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی صاف واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, دنیا جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بات کرتی ہے. آپ کے جو آپ کے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو آپ کے سٹیپس ہیں, آپ کی گلوبل وارمنگ کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی پالیسی گورنمنٹ کی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے پاکستان آئے روز جو ہے وہ اس کا گریڈ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے. گرین ٹیکس ہمارا جو اخراج ہے اس کا جس طرح سے کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, تو یہ ایسا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہوتی. جو ہماری اکانومی جو ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ, اس کے اندر اور ہمارا جو اکانومی کا جو یہ گراف دکھا رہے ہیں اس کے اندر کنٹرڈکشن ہے. اس کے اندر کنٹرڈکشن نہ ہوتی تو آج ہم اسٹیج کے اوپر نہ ہوتے. پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے لیے اس ورلڈ کے اندر سب سے بیسٹ لائن ہے. پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیولی اچھا کو جو ہے پے بیک کیا ہے. پاکستان کے سارے کام تک جو ہے وہ انتہائی مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس سے کامیابی کے ساتھ کی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ اگر اتنا حالات اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف جو الیکٹڈ پاکستان کے ساتھ آگے کرنے کے لیے اس سے زیادہ کنسرن کے حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ آئے روز بات کریں گے اپنا ٹیکس پہ جو ہائی جا رہے ہیں, آپ نے صاحب یہ ٹارگیٹ کا وہ 30% کی کوشش کی ہے. آپ 10% سے اس کو ٹیکس جی ڈی پی ریشو پر 10 سے 15% تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اس کے جو ٹیکس اپلائی جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سارے جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لوگوں کو لگائی چلے جا رہے ہیں. اب لوگ انکم بڑھ نہیں رہی اور آپ عوام کی جیبوں سے پیسے نکالیں, اس کا اکانومی کے اوپر افیکٹ نظر نہیں آ رہا. جو آئی ایم ایف کو مانیٹر کر رہا ہے چیزوں کو, وہ یہی مانیٹر کر رہا ہے کہ اکانومی کے اوپر افیکٹ نظر نہیں آ رہا. عوام کا معیار زندگی نہیں بڑھ رہا, عوام کی جو پرچیزنگ پاور جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہی, جو ہماری گروتھ ہے وہ اس طریقے سے پراپر ریفلیکٹ نہیں کر رہی ان چیزوں کو. جب یہ چیز واضح طور پہ
آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے آن گراؤنڈ. اس کے اندر بہت زیادہ ہم اس کے پیچھے رہ گئے ہیں. جو ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس کے ہم کوارٹر میں بہت پیچھے. ہم اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے جو آپٹیمزم ہم دکھا رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا کریڈٹ ہے, اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں. گلوبل ایسی چینجز آئی ہیں, کچھ کنٹریز کے اندر کوئی ایسی چینجز آئی ہیں جیسا بنگلہ دیش ہے, کچھ اور اس طرح کے ممالک ہیں جن سے چینجز آئی ہیں. تو پاکستان کو ایک وقتی طور پہ ایک وہاں پہ روم ملا ہے. پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے. اس سے پہلے جو ہے پاکستان اپنی ایکسپورٹس میں پیچھے چلا جا رہا تھا, لیکن وہ اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. اور دوسرا ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر میں جو ہمارے بچے ریموٹ ایریاز کے اندر بیٹھے ہیں, جو پرفارم کر رہے ہیں, جو اس کی وجہ سے ہماری آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو گروتھ آئی ہے اس میں بھی گورنمنٹ کی ابھی تک کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ لوگ اپنے بچے اپنے زور کے اوپر جو ہے وہ آئی ٹی کی پروڈکٹس کے اوپر کام کر کے ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور وہ فنڈ باہر سے جنریٹ جو کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی گروتھ آئی ہے. اور جو ایگریکلچر کے حوالے سے گروتھ آئی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایسی انٹرنیشنل چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہماری جگہ بن پائی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کریڈٹ جو لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمارا گراف بڑا اوپر جا رہا ہے, وہ چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں اوریجنل جو آپ کی گلوبل اکانومی ہے اس سے. آپ جب چائنا کے ساتھ بات کریں, جب دیکھیں چائنا نے بھی آپ کو مطلب ہے کہ آفیشلی وہ بولیں نہ بولیں, لیکن سارے جتنے بھی ہمارے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کو چیز کا پتہ ہے کہ سارے دوست ممالک معذرت کر گئے ہیں ہمیں قرضہ دینے سے. چائنا ہمیں پرائورٹی سے نیچے لا چکا ہے. وہ دیکھ چکا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے. جتنے انیشیٹو چائنا نے انٹروڈیوس کروائے تھے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا, چاہے وہ سپورٹنگ کے حوالے سے تھا, ہم کسی ایک بھی انیشیٹو کو بھی تک میٹ نہیں کر پائے. یعنی عادل بھٹی صاحب, آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حکومت جو ہے یہ کسی قسم کی بہتری, آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کسی قسم کی بہتری پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے, اور اگر یہ ابھی تک ناکام ہے تو 2-4-6 مہینے کے بعد یہ ایسا کون سا ان کے پاس جو ہے وہ جادوئی چراغ آ جائے گا کہ یہ ملک ٹھیک کر لیں گے؟ پھر یہ تو ایسے چلتا رہے گا اگر یہ لوگ رہے تو. دیکھیں, کوئی سب سے پہلے تو ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل ول اور آپ کی ٹیم. ابھی تک تو آپ اپنی ٹیم ہی بلڈ نہیں کر پائے. آپ کے پاس کوئی ایسے واضح مطلب ہے کہ کوئی ٹیم ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کام کر سکیں. آپ وہی پرانے لوگوں کو لے کے جو چل رہے ہیں, تو ان پرانے لوگوں نے پہلے کیا کیا اور یہ اب کیا آپ کو ڈیلیور کریں گے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اے آئی کا دور آ گیا. دنیا نے اپنی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اے آئی کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں. وہ چیزیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. ہم وہی پرانے گھسے پٹے فارمولے لے کے چل رہے ہیں, تو ان فارمولوں کے ساتھ ہم دنیا میں میٹ نہیں کر پائیں گے. چائنا ہمیں بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کو اٹھائیں, اپنے لوگوں کو اٹھائیں, ان کو وہ تعلیم دیں جو ورلڈ کے ساتھ میٹ کر سکے, کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہی ہم لیک کر رہے ہیں. اب جب ہم سیکنڈ فیز کی طرف ہم جب جا رہے ہیں, سی پیک, دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے جس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس سی پیک ہے. یہ دو چیزیں جن کے اوپر اس وقت ہم ریلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری تو ساری بند پڑی ہوئی ہے. جو ہمارے باقی سیکٹرز چاہ رہے تھے وہ سارے ہم پہلے ان کی تباہی بربادی کر چکے ہیں. دو ہی سیکٹرز ہیں جو جن کے اندر ہم پرفارم کر سکتے ہیں, ایک آئی ٹی, ایک ایگریکلچر, اور تیسرا ہمارے پاس جو سب سے بڑا گراؤنڈ موجود ہے وہ سی پیک ہے. اب ان تینوں کے بارے میں ہم کس قدر مطلب ہے کہ نان سیریس ہو کے اپنی اپروچ کو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جو چیزیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ موجود نہیں ہے. ہمارے بچے اسکولوں کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بلال بھائی آپ یقین کریں کہ دنیا کے اندر اس تعلیم کا کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 70% بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں. 3 کروڑ بچہ تو ہمارا اسکول تک پہنچ ہی نہیں پا رہا, اور جو ہمارے بچے 70% جو اسکول کی طرف جا رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو دنیا میں اب موجود نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نہ ٹیکنیکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نہ ووکیشنل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نہ ہم آئی ٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آئی ٹی بھی اب جو ہے وہ ڈائیورسفائی ہو گیا اے آئی کے ساتھ. اب جب چائنا کے جتنے بھی ڈپلومیٹس اور ہمارے جو اکانومی کے لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جب تک نہیں اٹھائیں گے, ہم تو وہاں سے تو دیکھیں دنیا والے جو ہیں وہ تو اپنی لیبر کو سری لنکا سے منگوا لیتے ہیں, بنگلہ دیش سے منگوا لیتے ہیں, انڈیا سے منگوا لیتے ہیں. ہم جب اسپیشل اکنامک زونز کی بات کر رہے ہیں, ہم جب سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں, ML1 منصوبے کو بھی لے کر آ رہے ہیں, گوادر ایئرپورٹ ہمیں آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کل جب وہاں پہ ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی تو ہم وہ اپنا لیبر کہاں سے لائیں گے, ہمیں ریسورس کہاں سے لائیں گے. ہمارے بچے اس چیز کو میٹ نہیں کر پائیں گے. ہم اس تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں وہ یہ پرانا ماڈل لے کے چل رہے ہیں. پرانی سوچ کے لوگ ہیں, نہ انہوں نے کوئی نئی ٹیم بنائی ہے. احسان بٹالوی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سر, IMF کی طرف سے پاکستان کو قرضہ نہیں آ رہا, دوست ممالک بھی قرضہ نہیں دے رہے ہیں. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. سر گوٹ یور پوائنٹ. کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا بٹی صاحب گوٹ یور پوائنٹ. احسان بٹالوی صاحب کیا کہیں گے آپ سر اس پہ؟ کیا سچویشن جا رہی ہے اس ٹائم پہ, اور جو
آئی ایم ایف کی بورڈ کے اندر یعنی 18 سپٹمبر تک جو تھا، ابھی تک کیلنڈر میں ہمارا لسٹ ہی نہیں نام ہی نہیں پاکستان کا آ سکا. اور سملرلی جس طرح عادل بھٹی صاحب نے بتایا کہ نہ ہمیں کوئی دوست ملک قرضہ دینے کو تیار ہے، نہ کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت کو دیکھے تو ان کی ٹیم بھی وہی ہے، دے ہیو آل سیم سٹوریز. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بلال صاحب، آئی ایم ایف کی جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی، پوری دنیا کے سامنے آ چکی، کہ وہ آپ کی شہرک دبانے کے لیے اپنا انگوٹھا آپ کی شہرک پہ دبایا جا رہا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑی شرط انہوں نے لگائی ہے نا نئی قرضے میں، وہ آپ کے ایگریکلچر کو تباہ کرنے کے لیے لگائی ہے. ٹھیک. اس میں طے کر دیا گیا ہے کہ ایگریکلچر کو کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی. جس طرح یہ ٹریکٹروں میں سبسڈی دے رہے تھے، کھاد میں دے رہے تھے، ہر چیز میں دے رہے تھے ایگریکلچر کو، وہ سبسڈی بند کر دی گئی ہے نئی شرائط کے تحت. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو ایکسپورٹ کی بات کی ابھی بھٹی صاحب نے، ایکسپورٹ آپ کی کون سی ہے، کہاں رہ گئی ہے؟ ایک آئی ٹی کی ایکسپورٹ اوپر جاری تھی. ٹھیک. وہ اس حکومت نے، جس کے منسٹر صاحب کہتے ہیں فائر وال کو فائبر وال کہہ رہے ہیں. آپ بتا دیں کیا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے فائر وال جس پہ 37-38 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، تقریباً 40,000 روپے قریب، وہ ضروری تھی؟ جی. اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی انہیں؟ اگر انہوں نے اپنی کمزوریاں نہیں چھپانی تھی، جاسوسی کا نظام نہیں بڑھانا تھا، اور ملک کی اکانومی برباد کر کے رکھ دی انہوں نے. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اس 1.5 سال میں 10,000 سے زیادہ کمپنیاں پاکستانیوں کی دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں، اور اس سال صرف اس فائر وال کے ڈرامے میں آپ 3,000 سے اوپر کمپنیاں دبئی چلی گئی. اور پاکستان میں جو اس میں جتنی آئی ٹی کی کمپنی تھی، جتنے انٹرنیشنل سے انہیں آرڈر مل رہے تھے، وہ سارے ان کے فائر وال نے ان کے چند لوگوں کی خوشامد پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے کہ لوگوں کا پتہ کر سکیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بس سن لو کس سے آپ بازاروں میں نکل جاؤ، پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. عوام کی آواز سننی ہوتی ہے تو مشکل ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو وزٹ کریں، جا کے کسی سے بھی سوال کریں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں. کچھ بھی بیرسٹر سلمان ملک سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلمان صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر. سر، جو نیب ترامیم کا معاملہ تھا، 50 کروڑ تک کی کرپشن لیگلائز ہو گئی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. از اٹ سو سر؟ پلیز ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. جی، بیسکلی جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ خود کرتی ہے اور پولیٹیشنز اپنی بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں. وہ ہمیں پروو بھی ہو گیا، پہلے پتہ بھی تھا، لیکن اب اس ٹائم کہتے ہیں نا کہ اب تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے. تو وہ جن کے اختیار میں تھا انہوں نے تو وہ کر دیا ہے. لیکن اب اس سے یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا the door is open for any kind of corruption. کیا ملک میں پہلے کوئی ڈور بند تھا؟ بس یہ تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مینج کرنا پڑتا تھا، کوئی سیٹنگ، کوئی مورے گھمانے پڑتے. پلی بارگین کا جو اصول تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ 10 ارب چوری کرو، 1-1.5 ارب میں پلی بارگین کرو اور آرام سے گھر جاؤ. یہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ اٹھا لیں پنجاب کی، اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ لاہور، تمام جتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بندے اریسٹ ہوئے تھے، جنہوں نے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، لوگ مر گئے، لٹ گئے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کر کے. آج وہی لوگ جیل میں بیٹھے ہیں اور پلی بارگین کر کے باہر چلے گئے ہیں. اور اب وہ بھی ایزی ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے مٹھائی بٹ رہی ہوگی بہت سارے حلقوں میں کہ اب لٹو، لوگوں سے انویسٹمنٹ پکڑو، فراڈ کرو اور نکل جاؤ. کیونکہ ہمارے سیاستدان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اب کوئی گرفت میں نہیں آئے گا. نیب کو اپاہج کر دیا ہے. نیب بطور ادارہ آج کے دن میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، آج کل یہ اس کا استعمال FIA سے کر رہے ہیں. اب انہیں ایک نیا ڈپارٹمنٹ مل چکا ہے، تو لہٰذا نیب کی کوئی ضرورت نہیں ان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب، جو شاید خاقان عباسی صاحب کی خواہش تھی کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے، اور بہت سے سیاستدان کہتے تھے کہ نیب کا ادارہ بند کر دینا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے ہی ہونے والا ہے؟ The reason behind that was کہ نیب آلریڈی کچھ نہیں کر رہا تھا. خاقان عباسی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ایک ادارہ جب آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، فرام دا ڈیٹ اٹ واز بگن کہ جب سے نیب بنا ہے تب سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس ادارے کو بند ہی ہو جانا چاہیے. کیونکہ اگر یہی ادارے آپ نے چلانا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں. آپ کیری آن کریں گے تو سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. نہیں بہتر ہو سکتا. چیف جسٹس صاحب کی توسیع کی بات کی جائے تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے توسیع نہیں چاہیے ہے اور میں کسی بھی طرح ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. آج حکومت اتحاد، وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں، مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی کسی بھی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر ان کو مل جائے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اشارہ دیا ہوا ہے اگر جمعیت علماء اسلام جوائن کر لیتی ہے تو پھر صرف 3 ووٹس رہ جائیں گے مزید لینے والے, اور اسی طرح سینٹ کے اندر ان کو 64 ووٹ درکار ہیں, شاید وہ بھی میٹ اپ کر لیں گے. سلمان صاحب, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگر یہ ترمیم کرتے ہیں عمر کی حد بڑھا دیتے ہیں تو کیا چیف صاحب پھر بھی استعفیٰ دے دیں گے کہ مجھے مزید جو ہے وہ چیف نہیں رہنا, یا پھر کہیں گے کہ چلو یار اب تو یہ نیا قانون بن گیا ہے, اب تو مجبوری ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, کیا کہیں گے آپ؟ جی آج کی ڈیٹ تک تو کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک اپنی ایک پریسٹیج ہے, اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے, تو ابھی تو وہ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو اون کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے چیف جسٹس ہیں اور وہ اپنی بات پہ ضرور کھڑے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے 14 اگست پہ کہا تھا کہ میں اپنا جو پلاٹ ہے جو مجھے ملا ہے وہ میں بلوچستان اور پتہ نہیں کس کے نام کہہ رہا ہوں, وہ بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا. وہ بھی کوئی تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ معاملہ تھا, کوئی زمین پہ قبضہ تھا, ان کو مل نہیں رہی تھی, انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک پریسٹیج جو ہے نا میں اس پہ رکھوں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنی بڑی سیٹ ہے, اور اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے وہ اس پہ قائم ضرور رہیں گے. لیکن the question is that کہ اگر بیٹھے بیٹھے صبح وہ اٹھتے ہیں اور انہیں خبر ملتی ہے کہ میری تو ایج میں اضافہ کر دیا گیا ہے, تو تب ان کی کریڈیبلٹی کا کیا کوشچن ہے؟ obviously he won't resign, کبھی بھی ریزائن نہیں کریں گے, وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ میں عزت کے ساتھ ریٹائر ہوں, نہ کہ ریزائن ہوں. ریزائن اٹ سیلف جو ہے وہ پاکستان میں تو کبھی کسی بڑے عہدے پہ جو شخص ہے اس کو ریزائن ہوتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا, انلیس کہ اس کے اگینسٹ تمام فورسز اینڈ میکنگ شیور کہ اس کا اپنا ادارہ کھڑا ہو جائے, تب جا کے ریزگنیشنز ہوتے ہیں, ویسے نہیں کھڑے ہوتے, یعنی فورسڈ ریزگنیشنز ہوتے ہیں, اپنی ول سے کوئی نہیں ریزائن کرتا. سو آئی ہوپ کہ اگر کوئی ایسی ایکسٹینشن آ بھی رہی ہے, اگر کوئی ایج میں اس طرح کا ترمیم آ بھی رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے یہ جو ویک ہے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت زیادہ چینجز ہوں گی. اگر ایج بڑھ بھی جاتی ہے تو آئی ایم شیور چیف جسٹس آف پاکستان ول کم اپ ود اے ویری اسٹرانگ ریزن کہ میں ملک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میں ابھی نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک, کیونکہ آج انہوں نے یہ بھی بات ہے کہ پہلے تو جو فیصلے ہوتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا کہ فیصلے اس کیس کا کیا فیصلہ آئے گا, آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں, اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے, وہ میرے لیے وہ بھی سرپرائز ہوتا ہے. یہ بات ملک سلمان صاحب, بیکاز obviously آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں, obviously آج کل لائیو کوریج بھی ہوتی ہے ان کیسز کی, ان کو نہ بھی پتہ ہو کہ ان کے ساتھی ججز کا کیا پرسیپشن ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے کسی کیس کے بارے میں, بٹ وہ وہاں پر ایک پرسیپشن کائنڈ آف بلڈ ہو ہی جاتا ہے. جب آپ ایک لائیو کوریج کسی کیس کی کر رہے ہیں, اور اکثر جو کیسز ہیں وہ سینسٹیو نوعیت کے بیچ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر کیس کی جو نوعیت ہے وہ آپ کی جا کر جو ہے وہ آرمی کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہے, تو تب آپ ان کیسز کو سینسٹیو بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں, آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اداروں کا نام نہ لیں, آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ خود ہی ایسی پرسیپشن بلڈنگ شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کو یہ نہ کہو, فلانے کو وہ نہ کہو, ہمیں اس حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کی بات کر لیتے ہیں, آج انہوں نے کہا کہ جتنے بھی صحافی دوست ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ ایک لمٹ کو کراس مت کیا کریں, وہ جھوٹ کو ایکسپوز نہ کیا کریں, اس حد تک رہا کریں جہاں تک ظاہر آپ کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ آپ وہاں تک رہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ ٹاپک اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ پرسیپشن بلڈنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ججز کی, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عادل بھٹی صاحب. اب نمبر آف ججز انکریز کرنے کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ اگر چیف صاحب کے علاوہ جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ 20 ہو جائے اور 21 میں چیف جسٹس صاحب ہوں, اس کی کوشش بھی کر رہی ہے حکومت کے. مزید اگر لوگ انٹر کر دیے جائیں گے تو شاید حکومت کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ آج تک کی ہسٹری پاکستان کی یہ ہے کہ حکومت نے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو عوام کے لیے فیوریبل ہو. ہر اقدام وہ ہوتا ہے جو ان کے لیے فیوریبل ہو, ان کو سپورٹ ملے, ان کے حق کی کوئی بات ہو تو نیب ترامیم بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. عوام کی فیور کا تو کوئی کام نہیں ہوتا. اب یہ جو کام ہونے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, نمبر آف ججز انکریز کرنا از دا سولوشن؟ جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے آیا ولنگ ہیں اس ایکسٹینشن کو لینے کے لیے, تو ابھی تک ان کی جو نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ولنگ نہیں ہے. اگر یہ ایسا کام ایک دفعہ ہو جاتا ہے, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ سب کہہ رہا ہے کہ کمیٹیز ہوتی ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرف کو جانا چاہیے یا جائیں گے. نمبر جو بڑھانے کی بات ہے, دیکھیں نمبر بڑھانے کے حوالے سے اگر تو یہ اس کے پیچھے واقعی طور پر پولیٹیکل موٹیو نظر آتا ہے کہ کس وجہ سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی امپلیکیشن تو ڈیفینیٹلی آئیں گی, اور اس کے منفی اثرات بھی, جس پہ پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یقیناً اس کے منفی اثرات آئیں گے, کیونکہ جوڈیشری کا ایک سب سے بہترین نظام تھا چینج ہو گیا پہلے سے.
جو موسٹ سینئر ہوتا تھا وہ آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ کیا وہ آ جاتے تھے. تو اب اگر اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایکسٹینشن کی طرف جانے کی طرف بات کی جاتی ہے تو ایک ایسی دوڑ شروع ہوگی کہ جو آنے والے وقتوں کے لیے کسی گورنمنٹ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا واقعی ہمیں اس سسٹم پر جانا چاہیے جو ہمارا ایک اچھا بڑا معیار سسٹم ہے ہم کیوں ڈسٹرب کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں وہ ایکسٹینشن کی طرف نہیں جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ اب دیکھیں کہ دکھانے کے کام اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ واقعی پاس آلٹرنیٹو کوئی اس جوڈیشری کے اندر موجود نہیں ہے تو یقینی طور پہ ان کے پاس ایسے آپشن موجود ہیں. یہ صرف ایک سیاسی کارڈز ہوتے ہیں جن کو مطلب ڈی ٹریک کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے الائنس کو بھی. ٹھیک یعنی اپنے بینیفٹ کے لیے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے. انہوں نے آلریڈی بیک اپ یقینی طور پہ تیار کر کے رکھا ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت بڑی کسی جو ہے نا وہ بھی صاحب کی طرف جائے گورنمنٹ کیونکہ ایسا کرنے کی ایک دفعہ چھیڑ کی کوشش کی گئی تو یہ کام کسی سے بھی سنبھالنے والا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ میں اس کو مطلب اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا اور نئے چیف جسٹس آ جائیں گے اور یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے. ٹھیک گاٹ یور پوائنٹ عبد البٹی صاحب. احسان بٹالوی صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں سر؟ نمبر آف ججز انکریز ہونے کی بات ہو رہی ہے اور کہ اگر 20 بڑھا دیے جائیں تو پھر یہ جو 54,000 سے تجاوز کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے دن گزرنے کے ساتھ. بلال صاحب ماشاءاللہ 2 ماہر قانون بیٹھے ہیں. میرا تو سوال صرف ایک ہی بنتا ہے جی کہ کیا یہ ایسے موقع پہ ہی ہونا ہے جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے سر. آج سارے اتحادیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ عوام کی فیور کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں گے؟ دونوں دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں جی کیا یہی موقع اس کے لیے کہ اس چیز کو یہ ترمیم لائی جائے ایج بڑھائی جائے یا ججوں کی تعداد بڑھائی جائے. تو باقی آپ اس کا مطلب خود سمجھ سکتے ہیں. اس کی تشریح یہ سر اس کا مطلب تو ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کو اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے کوئی خطرات لاحق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹینیور میں یہ اگلا شخص نہ آئے یہی بیٹھے رہیں. 100% یہی ہے. ملک سلمان اسلم صاحب کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ کیا نمبر آف ججز سپریم کورٹ میں انکریز کر دیے جائیں بڑھا دیے جائیں تو یہ نمبر آف کیسز کم ہو جائے گا یا ابھی بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ چھٹیاں ہی بہت زیادہ دی جاتی ہیں ججز کو. ان کے مطلب پورے سال میں ورکنگ ڈیز اگر دیکھے جائیں تو 100 110 120 کے قریب ان کے دن بنتے ہیں. چھٹیاں کم کرنی چاہیے نمبر آف ججز بڑھانے چاہیے انہی مراد کے اوپر مزید ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ مزید تنخواہیں دی جائیں ریلیف دیا جائے سب کچھ دیا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو حکومتی بل آ رہا ہے وہ ایک دفعہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس بل میں 23 ججز یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پلی یہ لے رہے ہیں کہ جی جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. بیک لاگ ختم کرنے سے پہلے ذرا دیکھیں کہ نیچے آپ کی عدالتوں کے کیا حالات ہیں. آپ کے سول کورٹس آپ کی اسپیشل کورٹس آپ کے سیشن کورٹس سب جو ہیں وہ ایک نہ ریسورسز ہیں ان کے پاس نہ پروسیکیوشن بہتر ہو رہی ہے اور موسٹلی ججز یہ کہا تو جاتا نا یہ ابھی اوپر باتیں شروع ہوئی ہیں نا کہ جی ہمیں پریشر محسوس ہوتا ہے. نیچے آپ کے سرکاری اہلکار سرکاری ڈپارٹمنٹس کتنا پریشر ڈالتے ہیں ججز چھوٹے ججز کے اوپر وہ آپ کو نہیں پتا ابھی کہ یہاں پہ سول جج کو سپریس کیا جاتا ہے. یہاں پہ اسپیشل کورٹ کے ججز کو FIA جو ہے سپریس کرتی ہے اور وہ بیچارے تو بات بھی نہیں کر سکتے. وہ بات بھی نہیں کرتے وہ کہیں اپنا پہنچا بھی نہیں سکتے کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ آپ کی عدالتوں کی حقیقت ہے. اگر آپ نیچے سے یہ معاملے حل کرنا شروع کرتے ہیں ان کو ریسورسفل کریں ان کو تھوڑی پاور دیں تو آپ کو اوپر بیک لاگ محسوس ہی نہیں ہوگا. لوگ آپ تک تب آتے ہیں جب نیچے عدالتیں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اور میں اس کی اگلی بات کرتا ہوں کہ لیٹس سے کہ آپ نے اس دفعہ یہ ترمیم کر لی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اب کوئی ریاکشن نہیں ہوگا؟ میں آج بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی ترمیم ہو گئی تو پہلی دفعہ آئینی ترمیم کے خلاف ایک ریاکشن ہوگا ود ان سپریم کورٹ ہوگا اور کی جانب سے اور سپریم یہ ریاکشن ہوگا the matter can be taken by the سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی لائن پر اڈاپٹ کرتے ہوئے اڑا سکتی ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اس سے خطرہ ہے. یہاں پر حکومتی جو شخص ہے MNA جس نے کہا کہ جی آپ فوج میں بھی تو دیکھیں کہ جی 5 نام ہوتے ہیں اس میں سے ایک سلیکٹ ہوتا ہے. پہلی بات جو فوجی ہے جو جنرل ہیں وہ سرکاری اہلکار ہیں وہ سرکاری ہیں. سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے. جب ججز کی آپ بات کرتے ہیں یہ ڈومین ہی کچھ اور ہے. یہ آئینی ادارہ ہے یہ آئینی ادارہ ہے اور اس کی ایک حد اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں آئین میں لکھ دی گئی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے خود کہہ دیا تھا اگر پارلیمنٹ کوئی چینجنگ کرنا چاہے تو دیٹ از the floor for you. آپ کر سکتے ہیں وہاں سے کر کے لائیں تو ہم مانیں گے. I still believe کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر جاتے ہوئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ آواز اٹھا گئے تو ان کے تمام باقی گناہ معاف ہو جائیں گے.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अगर आवाज़ उठा गए, अब नंबर ऑफ जजेस जो इंक्रीज होने की बात हो रही है, और अगर आज ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, नंबर तो सिर्फ 3 रह जाएंगे अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए, और मौलाना साहब भी मान ही जाते हैं, कुछ मराहत के ऊपर आएगा, ज़्यादा कोई डिमांड नहीं होती मौलाना साहब की, अगर वो मान जाते हैं नंबर 3 रह जाएंगे, ये वो भी कर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट सेनेट दोनों से अप्रूव हो जाता है, देन व्हाट? So the matter can be brought into Supreme Court. Again? उसको चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखे कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कहीं खतरा तो नहीं है, और हर वो चीज जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिट कर जाए उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट. जो बाकी जजेस बैठे हैं दे वोंट बी सिटिंग के भाई जो हो रहा है होने दो, वो देखेंगे कि भाई हमारे साथ भी ज्यादती हो रही है, ये जो तादाद है ये हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, ये हमारे फैसलों को अफेक्ट कर सकती है. मलिक साहब, एक जो 6 जजेस के खत वाला मामला था वो आज तक दोबारा प्रोसीड नहीं हो सका, और जस्टिस आयशा गालिबन छुट्टी पे हैं, उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ पा रही, तो मामला कंटिन्यू नहीं हो रहा. अगर अल्लाह ना करे वो नहीं आ पाती हैं तो कब ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा सर? बेसिकली क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस मैटर. बेसिकली वो मैटर तो देखें, काजी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जस्टिस मसरत हलाली जो हैं उनकी तबीयत खराब है और वो कमेटी में ये मामला पड़ा हुआ है, एंड द कमेटी हैज टू डिसाइड इट. राइट, अभी चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं है, कमेटी ने डिसाइड करना है. कमेटी ने डिसाइड करना. बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट के वक्त का, और नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया. इस टाइम पे हालात थोड़े से क्रिटिकल हैं. अली अमीन गड्डापुर साहब की बातें, उन्होंने 15 दिन का टाइम कहा कि इमरान खान को रिहा करो, बानी पीटीआई बाहर आने चाहिए 15 दिन के अंदर. वो बाहर निकलेंगे और हुकूमत आगे से धमकियां दे रही है और कह रही है 15 नहीं 20 दिन ले लो. क्या आपकी वजीर इत्तलात पंजाब की हो, क्या राना सनाउल्लाह साहब हो, वो तो कहते हैं अटक का पुल नहीं पार करने दूंगा. ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट्स देखे, सारी हुकूमती लोगों की स्टेटमेंट्स देखे, तो वो कहते हैं जो कर सकते हो कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं. अल्लाह ताला मुल्क के लिए आसानियां करे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.